السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ سلام ہو آپ پر اے قربان خدا اور اے قربان خدا کے فرزند جس کا بدلہ لیا جانا ہے۔ سلام ہو آپ پر اور ان روحوں پر جو آپ کے آستان میں مدفون ہیں۔ میرا سلام ہو آپ پر خدا کی طرف سے جب تک میں باقی ہوں اور جب تک دن اور رات باقی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان علیحہ فرزین، اور ایک بار پھر سے پروگرام ہمارا مستقبل کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، پروردگار عالم جو ہے وہ کبھی بھی کافرین کو جو ہے وہ ظالمین کو فوراً عذاب نہیں دیتا۔ اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ان میں سے شاید کوئی شرمندہ ہو جائے، شاید کوئی توبہ کر لے اور ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ظالمین کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ مزید گناہ کریں اور ان کے لیے سخت اور کڑا عذاب تیار ہو جائے۔ روز عاشور بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پروردگار عالم نے ظالمین کو ڈھیل دی تاکہ ان کے لیے سخت اور کڑا عذاب تیار ہو، لیکن ان میں سے کچھ جو تھے بعض وہ جو ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اور ظالمین نے ظلم کی انتہا کی صرف یہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب اور ان کے اولادوں کو شہید کیا، انہوں نے صرف یہاں بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ان کے خاندان کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد اسیر کر کے شام اور کوفے کی گلیوں میں در در پھرایا گیا۔ ناظرین، گزشتہ پروگرامز میں جو ہے وہ ہم یہاں بات کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کی، اور ہمارے ساتھ ڈسکشن میں یہاں موجود ہیں چند ننھے عزادار جن کا تعارف ہم آپ سے کروائیں گے۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے نام بتائیں گے آپ لوگ؟ سیدہ فاطمہ سغرا، سیدہ فاطمہ سغرا، سیدہ فضہ زہرا، سیدہ فضہ زہرا، سیدہ شبی زہرا، سیدہ شبی زہرا، سیدہ سکینہ رباب، سیدہ سکینہ رباب۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کون سا منتھ چل رہا ہے ابھی؟ سفر کے مہینے میں مجالس میں بھی آپ لوگ جا رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ تو مجالس سے جو آپ لوگوں نے کچھ سیکھنا بھی ہے، کچھ لرن کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھانا ہے۔ تو بچوں، ہم بات کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کی۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خطبے کی ابتدا کس سے کی تھی؟ خدا کی حمد و ثنا سے کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا رشتہ بتایا تھا کہ رسول خدا جو ہے وہ میرے جد ہیں، امام علی علیہ السلام میرے جد ہیں۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اور اپنے خاندان کے کیا کیا فضائل بیان کیے؟ امام نے فرمایا، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے اپنے ابا سے حجر اسود کو اٹھایا۔ امام کا اشارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ بہت خوب۔ امام کا اشارہ کس طرف تھا؟ رسول خدا کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور امام علیہ السلام نے رسول کی مزید عظمتوں کو بیان کیا تھا۔ آپ میں سے کون بتائے گا یہ؟ امام نے فرمایا، میں ان کا بیٹا ہوں جن کو اللہ نے معراج پر بلوایا، جن کے اوپر وحی نازل ہوئی، جنہوں نے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ بہت خوب۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آتے تھے؟ وحی۔ ویری گڈ، وحی لے کر آتے تھے۔ اچھا بچوں، یہاں پر جو ہے وہ معراج کا ذکر ہوا ہے، تو آپ میں سے کون یہ بتائے گا کہ یہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج کیا ہے؟ معراج یعنی وہ واقعہ جب اللہ نے رسول کو آسمان پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی ہو اور تمام نبیوں سے ملاقات کی ہو اور وہاں تک گئے ہوں جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ بہت خوب۔ پیارے بچوں، معراج جو ہے وہ
رسول خدا کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا تھا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس طرح سے انویٹیشن نہیں دیا جس طرح سے حضرت محمد کو دیا ہے۔ یہ تو امام سجاد نے رسول خدا کی فضیلت بتائی۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اپنے جد امام علی علیہ السلام کا تعارف کیسے کرایا؟ یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی آپ بتائیے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے ساتھ جنگ بدر اور جنگ حنین لڑی، جس کا ایک لمحہ بھی خدا پر ایمان کے بغیر نہیں گزرا۔ بہت خوب۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور جنگ حنین اسلام کی آخری جنگ تھی، اور دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو کیا حاصل ہوئی؟ کامیابی حاصل ہوئی۔ امام علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بھی کی، اپنے جد رسول اللہ کا تعارف بھی کرایا، امام علی علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے امام حسین پر ہونے والے مظالم کا تعارف کس طرح کرایا بچوں؟ امام نے بتایا میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو خاک اور خون میں ڈوبا ہوا تھا، وہ جسے پرندے روئیں، وہ جس کا غم جنات نے بھی کیا۔ بہت خوب۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے غم میں پوری کائنات کی مخلوقات روئیں۔ بچوں، امام کے خطبے کے بعد وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان پر امام کے خطبے کا کیا اثر ہوا؟ لوگوں نے جب یہ سنا کہ یزید نے نبی کے گھر والوں کو بہت بے دردی سے شہید کیا ہے تو وہاں موجود لوگ رونے لگے اور امام سجاد سے معافی مانگنے لگے۔ بالکل بچوں، یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام کے خاندان کا تعارف جو ہے وہ لوگوں سے ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ خاندان رسول ہے، اور اس وجہ سے یزید نے کیا کیا تھا؟ بے وقت اذان بھی دلوائی تھی، کیونکہ وہ امام کو روکنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی اذان میں تو امام نے فرمایا کہ اے یزید اب بتا یہ رسول اللہ تیرے جد ہیں یا میرے؟ آپ بچوں یہ بتائیے کہ امام اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، کیا فرمانا چاہتے تھے؟ امام کہنا چاہتے تھے کہ اگر یزید کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ان کے خاندان کو کیوں شہید کیا، اور اس کے بعد وہ قیدی بنا کر رسیوں میں کیوں باندھا ہوا ہے؟ بالکل بچوں، امام یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یزید اسلام کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے کیا کیا؟ یزید کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اچھا بچوں یہ بتائیں، جب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دے دیا اس کے بعد یزید نے کیا حکم دیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یعنی کیا حکم دیا اس نے وہاں پہ؟ یزید نے امام سجاد، بیویوں اور بچوں کو ایک ایسے قید خانے میں قید کروایا جس کی حالت بہت خراب تھی، جہاں دن میں دھوپ اور گرمی اور رات میں اندھیرا ہوتا تھا۔ بالکل بچوں، یزید چاہتا تھا کہ جو اسیران کربلا ہیں وہ وہاں پر اسی طرح جو ہیں سارے شہید ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور بچوں بتایا جاتا ہے کہ جو قید خانہ تھا اس کی چھت اتنی کمزور تھی کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتی تھی، اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ایک 4 سالہ دختر جن کا نام رقیہ بنت الحسین بتایا جاتا ہے اور جو بی بی سکینہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی وہاں پر شہادت بھی ہوئی۔ تو آپ بچوں مجھے یہ بتائیے کہ ان کی شہادت وہاں پر کیسے ہوئی؟ 3 یا 4 سال کی بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی۔ ایک رات نیند سے جاگیں اور بہت روئیں اور کہنے لگیں میرے بابا کہاں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جب جناب سکینہ قید خانے میں تھیں تو وہ بہت زیادہ گریا کرتی تھی، اور کس کو یاد کرتی تھیں؟ اپنے بابا کو۔ ویری گڈ، اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں۔ پیارے بچوں، جب یزید کو جناب سکینہ کے رونے کی خبر ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے سر پر سر رکھا اور بہت روئیں، اور کچھ وقت بعد آپ انتقال کر گئیں۔ آپ کا روضہ شام میں موجود ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا بیٹا، جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر زندان میں بھیجا گیا تو جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی
آغوش میں لے لیا اور ان کے سر پہ سر رکھ کے روتی رہیں اور اس طرح جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، جتنا ہمارا پروگرام ہوا اس کا کنکلوژن جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم کبھی بھی ظالموں کو فوراً عذاب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو ان میں جو توبہ کر لے اور واپس پلٹ آئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ مزید گناہ کریں اور ان کے لیے سخت عذاب تیار ہو۔ اور ظالمین جتنی بھی کوشش کر لیں حق کو چھپانے کی، لیکن حق کسی صورت میں نہیں چھپتا، کیونکہ حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان علیہ فرزین کو دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔